Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 79 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ بہت چھوٹی سی کہانی ہے اور بڑی ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے. یہ ان دنوں کی کہانی ہے جب میں ہاسٹل میں رہتی تھی اور یہ چھوٹی بچیوں سے میرا سابقہ پڑا تھا، تو یہ دل کو چھو لینے والی چھوٹی سی کہانی ہے. آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اور میری آپ سے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو میری کہانیاں، شارٹ اسٹوری، لانگ اسٹوری، ناول، افسانے سب پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میں جیسے ہی کوئی اگلی کہانی ڈالوں تو آپ کو بر وقت میری کہانی جو ہے وہ مل جائے. تو آئیے میں آپ کو یہ میری تیسری کتاب سے ہے، ہماری 79 نمبر کی کہانی ہے. تو دو کلیاں. اس روز میں اپنے کلینک میں تھی، مریضوں کے رش سے فراغت پائی تو ذرا کرسی سے پیٹھ ٹکانے کی مہلت ملی. ابھی مشکل سے 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ نرس نے آ کر کہا، ڈاکٹر ایک اور مریض ہے. نے ٹھیک سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، سسٹر مریض کو بھیج دو. تھوڑی ہی دیر بعد ایک مریضہ میرے کمرے میں داخل ہوئی. وہ کوئی اجنبی نہ تھی بلکہ میری ہی پڑوس کی خاتون تھی. میں نے ان کا معائنہ کیا اور پھر اپنے گلے سے اسٹیتھوسکوپ اتار کر میز پر رکھا تو مسز نقوی بولی، ڈاکٹر کیا آپ کو معلوم ہے بلقیس کی بیٹی عائشہ کا انتقال ہو گیا؟ اور میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا. میں نے بے یقینی سے کہا، ارے مسز نقوی آپ کس عائشہ کی بات کر رہی ہیں؟ ارے ڈاکٹر وہی بلقیس کی بچی عائشہ جو ہمارے محلے میں رہتی تھیں. کل رات 2:30 بجے اس کا انتقال ہو گیا. مسز نقوی گمبھیر آواز سے بولی. میں نے افسوس کا اظہار کیا، بھائی وہ بچی تو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری تھی. ابھی پرسوں تو میں نے دیکھا تھا وہ اپنی بڑی بہن سعدیہ اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑے ٹھمک ٹھمک چلی آ رہی تھی. ہاں ڈاکٹر، یقین نہیں آتا کہ بلقیس کی گود خالی ہو گئی. مسز نقوی بولی اور پھر نرس نے دوا کی پڑیا اور شیشی مسز نقوی کو لا کر دی تو وہ چلی گئیں. مگر میرا دل نہ لگ رہا تھا. میں تھوڑی دیر کے لیے بلقیس کے پاس تعزیت کے لیے گئی. ایسے موقعوں پر انسان کن الفاظ میں کسی کے دکھ کا مداوع کر سکتا ہے. میں نے دیکھا بلقیس غم سے نڈھال سامنے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. میں اس کے نزدیک بیٹھ گئی اور میرے لبوں سے نکلا، بلقیس تمہاری بچی کا سن کر بہت افسوس ہوا. مجھے تو ابھی مسز نقوی نے بتایا. یہ سن کر بلقیس کی آنکھوں سے جیسے ساون کی جھڑی لگ گئی. بس ڈاکٹر، کسی صورت یقین نہیں آتا کہ میری ہنستی کھیلتی بچی مجھ سے اتنی دور چلی گئی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. بلقیس نے دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جب میں نے اس ننھی سی عائشہ کا معصوم جسم سفید کفن میں لپٹے دیکھا تو جی چاہا اس پھول سے ایسی بچی کو چوم لوں. وہی پیاری پیاری معصوم خاموش سی بچی جسے اب دنیا کی کوئی طاقت بولنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی. بلقیس نے بتایا کہ ڈاکٹر کل تو میری بچی خود خوشی جوتے پہن کر تیار ہوئی تھی اسپتال جانے کے لیے، اور رات ہی رات میں وہ مجھ سے چھن گئی. وہاں اسپتال کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون کا سرطان ہو گیا. وہ کہتے ہیں خون کے سفید خلیوں میں خرابی ہوئی ہے. اگر آپ بتائیے یہ میری بچی اتنی جلدی مجھ سے کیسے روٹ گئی؟ بلقیس تڑپ کر بولی. اور میں نے کہا، بلقیس بہن، دنیا میں موت کا علاج کسی کے پاس نہیں. تمہاری بچی اب اتنی ہی عمر لے کر آئی تھی. وہ ایک معصوم کلی تھی. مگر اب تم اداس نہ رہا کرو، تم دوسرے بچوں سے دل بہلا لیا کرو. تب بلقیس آنسو پوچھتے ہوئے سسکنے لگی، ڈاکٹر میری سعدیہ تو ہر دم عائشہ کے لیے ساتھ رہتی تھی، اب تو وہ اکیلی ہو گئی. منا بھی ابھی چھوٹا ہے. بلقیس تم حوصلہ رکھو، وقت کی تیزی کے ساتھ یہ زخم بھی بھر جائیں گے. میں نے پروردگار سے کتنی دعائیں مانگی کہ خدایا میری بچی کو اچھا کر دے، اور اگر اسے موت دے تو میرے سامنے نہ دینا. میں ساری زندگی اس غم کو نہیں بھول سکوں گی. اور میری تمام دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی کہ میری عائشہ کو موت میرے سامنے نہیں ہوئی. میں 2 منٹ کے لیے باتھ روم گئی اور وہاں سے واپس آئی تو سسٹر میری بچی کو چادر اڑا رہی تھی. یہ تذکرہ سنتے سنتے میں بلقیس سے تھوڑی دیر پاس بیٹھ کر چلی آئی. میرا سر بوجھل ہو رہا تھا. کلینک کا وقت ختم ہو چکا تھا. میں آرام کرنے بستر پر لیٹ گئی. میرا ذہن صرف اور صرف عائشہ سے متعلق سوچ رہا تھا. وہ پیاری پیاری 2 سال کی خوبصورت بچی کتنی پیاری لگتی تھی جب وہ اپنی بڑی 4 سالہ بہن سعدیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑی رہتی تھی. اور پھر اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ عید کے موقع پر دونوں بچیاں پیارے پیارے جھلملاتے کپڑے پہن کر ہاتھوں میں پلیٹیں لیے سوئیاں دینے آتی تھیں اور ہولے ہولے کہتی ہیں یہ امی نے بھیجا ہے اور اسی سے
उसी समय जी चाहता था कि नन्हे नन्हे खूबसूरत हाथों को चूम लूँ जो प्लेट उठाए हुए थे। इस तरह एक रोज़ जब बिल्किस के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो कुछ ही दिन बाद नन्ही आयशा और सादिया लड्डू देने आई। मैंने पूछा, बेटे ये किस चीज़ के लड्डू हैं? तो नन्ही सादिया बोली, आंटी हमारे घर भैया आया है। और मैंने दोनों प्यारी प्यारी बच्चियों के गाल थपथपा कर कहा था, बेटे आपको और आपकी अम्मी को भैया बहुत मुबारक हो। और फिर वो चली गई थी। उसके बाद वो कभी नहीं आई। हाँ, मैं अलबत्ता उन्हें गली में खेलते देखती और जब कभी इशारे से अपने पास बुलाती तो वो शरारत से छुप जाती थीं। पर आज तो वो हंसती मुस्कुराती आयशा हमेशा के लिए सबसे छुप गई। अब सादिया किसके किसके साथ खेलेगी? अब बिल्किस को कौन अपनी शरारतों से तंग करेगा? और अब कौन आयशा की तरह छुप छुप कर अपने अब्बू से कहेगा, अब्बू हमें ढूंढ लें? मगर शायद नन्ही आयशा को हमेशा ढूंढने वाले अब्बू अब कभी उसे पा भी ना सकेंगे और ना ही गोद में बिठाकर चूम सकेंगे। अब तो हम सब के जहनों में एक खलिश सी है, वो प्यारी आयशा हमें कभी नहीं मिलेगी। आयशा आयशा आयशा, मेरे जहन के दरीचों में एक दूसरी आयशा का नाम भी उभरा और बेख्तियार मुझे उस आयशा की याद आ गई। उस ज़माने की बात है जब मैं इंटर में पढ़ती थी और हॉस्टल में रहती थी। मुझे याद है हॉस्टल के अहाते में रहने वाले चौकीदार की प्यारी प्यारी खूबसूरत बीवी के गुड़िया सी प्यारी बच्ची थी। नाम तो उसका भी आयशा था, मगर उसकी माँ उसे नन्ही गुलजारी कहती थी। गुलजारी की माँ जब कभी कुछ बर्तन वगैरह धोती या जब वो कमरों में झाड़ू पोछा करती तो मुझे याद है वो खूबसूरत सी बच्ची हम लोगों के साथ खेलती थी। वो उस वक्त 2.25 साल की थी, मगर उस खूबसूरत बच्ची का एक और नाजुक तारीख और पहलू था, वो कि अंधी थी या कुदरत की सितम ज़रीफ़ी थी या माँ के सब्र का इम्तिहान की नन्ही आयशा पैदाइशी नाबीना थी। उस वक्त मैं डॉक्टर तो ना थी, मगर फिर भी अक्सर उस नन्ही आयशा, उस नन्ही मासूम सी कली के बारे में घंटों सोचती थी। मुझे याद है जब नन्ही गुलजारी की माँ आंखों में आंसू भर के कहती, बीबी जी तुम डॉक्टर बन जाओगी तो मेरी नन्ही गुलजारी का इलाज तो करोगी ना? और मैं अनजाने ख्वाहिश के तहत कहती, हाँ मैं तुम्हारी गुलजारी का इलाज ज़रूर करूँगी। और फिर वो नन्ही आयशा को सीने से झुंटाए अपने कमरे की तरफ भाग जाती। और फिर जब हम लोगों के इम्तिहान आते तो वो ढेरों दुआएं हमारे पास होने के लिए मांगती थी, शायद इस आस पर कि हम भी में से कोई उसकी बच्ची की तारीख ज़िंदगी में उजाला फेरेगा, उसकी दुनिया में उजाला बखेर देगा। और जब ईद का ज़माना आता तो सब लड़कियां अपने घरों में चली जाती, तब नन्ही आयशा अपनी माँ के साथ अकेली रह जाती। उसके 2 भाई और भी थे और उनमें से भी आयशा के एक भाई एक आंख से अंधा था, मगर नन्ही आयशा अपने घर की दहलीज पर ठुमक ठुमक ऐसे चलती थी जैसे अंधी ना हो। और जब ईद की छुट्टियां गुजार कर हम लोग हॉस्टल वापस आते तो नन्ही आयशा हमें ईद की मुबारकबाद देने अपनी अम्मी के साथ आती। तब मुझे याद है मैं आयशा से कहती, आयशा तुम अपना हाथ फैलाओ। और जब आयशा अपना गोरा गोरा नन्हा मुन्ना हाथ मेरे सामने फैलाती तो मैं उसकी हथेली पर 1 रुपया रख देती थी। और उस वक्त वो नन्ही सी बच्ची दूसरे हाथ से रुपया उठाकर देखती और फिर माँ की तरफ दौड़ कर कहती, माँ रुपया। जब मैं प्यार से उसे बुलाकर कहती, आयशा रुपया वापस कर दो, तो वो ठुनक कर कहती नहीं। और तब मैं उसकी बच्ची को गोद में उठाकर कहती, आयशा ये रुपया तुम्हारा है, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। ये याद है आयशा का बाप बड़ा जालिम था, वो चौकीदार था और अक्सर रात शराब पी कर आता तो अपनी बीवी को बहुत मारता था। जब हमें अपने कमरों में उसके चीखने की आवाज़ आती थी तो हम खिड़कियां बंद कर लेते थे। सुबह होने पर मैं खिड़की के पट खोल कर उसके कमरे की तरफ देखती तो वो मुझे सेमी सर झुकाए बर्तन मांजती नज़र आती। फिर जब उसका शॉर्ट ड्यूटी पर चला जाता तो वो नन्ही आयशा को पीठ पर लादे सीधे मेरे कमरे में आती और मैं उसकी सूजी सूजी आंखें देख कर सब कुछ समझ जाती। तब वो बड़े दुख से कहती, बीबी रात हमें चौकीदार ने बहुत मारा। और मैं उससे कहती, मगर वो तुम्हें क्यों मारता है? तुम तो दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करती रहती हो, घर का काम, हॉस्टल की लड़कियों का काम, और इस थका देने वाली मेहनत के बाद रात वो तुम्हें मारता भी है। और मेरी बातें सुनकर आयशा की माँ दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए कहती, सच बीबी अगर आज को हम पढ़ा होता तो इस शराबी आदमी की मार ना खाता, हम उससे तलाक ले लेता। और तब मैं उससे कहती, बीबी जान औरत के लिए तलाक याफ्ता होना तो और भी बड़ा जुर्म समझा जाता है। चौकीदार जैसा भी है शौहर तो है ना। वो बड़े दुख से कहती, पर उसका दिल तो किसी और के साथ लगा है जब भी वो हमको मारता है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती, वो ये भी कहता है कि वतन वापस जाकर हमको तलाक दे देगा। और मैं उसकी बात मजाक समझ कर कहती थी,
وہ تم کو ڈرانے کے لیے کہتا ہوگا۔ اس کے بعد عائشہ کی ماں چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ جب ہمارے انٹر کے امتحانات میں کچھ ہی دن باقی تھے کہ ایک صبح جب میں نے کھڑکی کے پٹ کھولے تو مجھے سامنے عائشہ کا گھر کچھ سونا سونا سا لگا۔ رات عائشہ کی ماں کے رونے اور چیخنے کی آواز تو میں نے سنی تھی، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ چلے جائیں گے۔ عائشہ اور اس کی ماں کے چلے جانے کا مجھے بہت دکھ تھا۔ چوکیدار ان لوگوں کو وطن لے گیا تھا۔ ہاسٹل کی رونق جیسے چلی گئی تھی۔ انہوں نے عائشہ کی پیاری پیاری بولی بولی باتیں اور اس کے پیارے پیارے چہرے کو یاد کر کے میں خاصا دن اپ سیٹ رہی اور سوچتی رہی، کیا واقعی چوکیدار اسے وطن لے جا کر طلاق دے دے گا؟ کیا عائشہ کی ماں سچ کہتی تھی؟ مگر یہ سب بے ربط سوالات میرے ذہن کو پراگندہ کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزر گیا۔ میں انٹر کا امتحان دے کر گھر چلی آئی۔ پھر میرے ڈاکٹری میں داخلہ ہوا تو اسی لمحے ننھی عائشہ مجھے بہت یاد آئی اور اس کی ماں کی دعائیں بھی۔ اور اس دن جب پہلی بار میری ڈیوٹی آنکھوں کے وارڈ میں لگی تھی تو مریضوں کی آنکھیں دیکھتے دیکھتے اور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مجھے ننھی منھی عائشہ ضرور یاد آتی تھی۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ کاش مجھے پتہ ہوتا تو اس کی کچھ مدد کرتی۔ اور آج ایک اور ننھی سی عائشہ نے مجھے رلا دیا۔ وہ اس عائشہ سے میرا خاصا واسطہ اور تعلق تھا۔ میں نے اسے گود میں کھلایا تھا۔ اس عائشہ کو میں دور سے جانتی تھی، مگر پھر بھی یہ پیاری پیاری بچی مجھے اچھی لگتی تھی۔ ایک عائشہ تو روٹ کر اتنی دور چلی گئی تھی کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آتی تھی، اور دوسری عائشہ نہ جانے اب کہاں ہوگی۔ وہ ننھی منھی سی گڑیا اب یقیناً جوان ہوگی۔ کیا خبر اس پر اور اس کی ماں پر کیا بیتی تھی؟ یقیناً وہ مجھے بھول گئے ہوں گے، مگر مجھے آج 10 سال بعد بھی ان کی یاد اکثر آتی ہے اور سوچتی ہوں اب وہ ننھی کلی کھل کر پھول بنی ہوگی، مگر اس کی بے نور آنکھیں نہ جانے اس کو کس ڈگر پر لے گئی ہوں گی۔ اور ایک اور چھوٹی سی کلی یہ تو بن کھلے ہی مرجھا گئی، مگر میرے ذہن کے گوشوں میں، میرے دل کے نہا خانوں میں 2 ننھی ننھی کلیاں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ میں ان ننھی ننھی پیاری پیاری عائشاؤں کو کبھی نہیں بھلا سکتی، شاید کبھی نہیں۔ اکثر میری سوچوں کے مختلف زاویوں میں ایک زاویہ ان عائشاؤں کا بھی ہے۔ یہ پیاری پیاری 2 کلیاں ہمیشہ مجھے یاد رہیں گی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ چھوٹی سی کہانی ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے۔ اب جو میں اگلی کہانی آپ کے لیے لا رہی ہوں وہ 80 نمبر کی کہانی ہے اور اس کا نام ہے کھویا کھویا چاند۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہی بات بولوں گی کہ بھائی پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری یہ اردو ادب کی خدمت جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے۔ میں تمام ان لوگوں کی بےحد شکر گزار ہوں جو میری کہانیوں کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر رہے ہیں۔ میں ان کی بے انتہا ممنون ہوں۔ تو آپ لوگ اسی طریقے سے ہمارا یہ ادبی سفر جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابھی تو بہت ساری کہانیاں آنا باقی ہیں، آپ میری ہیلپ کرتے رہیں، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو پروموٹ کیا ہے، مجھے عزت افزائی دی ہے اور میری کہانیوں کو پسند کیا ہے۔ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ میری یہ 2 کلیاں کہانی جو ہے یہ شائع ہوئی تھی 1970 میں۔ 1977 میں یہ میری کہانی میں نے لکھی تھی اور شائع ہوئی تھی۔ میڈیکل کالج کی تعلیم کے دوران ہی یہ میں نے بعد ہی لکھی تھی۔ میرے دماغ میں، ذہن کے گوشوں میں یہ کہانی تھی تو اس کو میں نے لکھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چھوٹی سی کہانی۔ یہ ہماری زندگی کے ایسے واقعات ہیں جو میرے آپ کے ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بس ہماری صرف یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس درد کو، اس دکھ کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔